إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله. قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم كربلاء. ثم السلام عليكم يا أهل أعزاء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد فرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات بر محمد وآل محمد. I have been told that this majlis is for Risale Sawab of Marhum Haji Ali Akbar by Karim. May I request one Surah Fatiha for Marhum Ali Akbar by Karim. Bismillahirrahmanirrahim. There is a request for one of our Momin brother in America, Brother Shakir Mukhi, who is ill in America. May I request you all to recite 5 times Amma Yujibul Mustarra Idha Da'ah wa Yakshifu Su for his quick and complete recovery. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra idha da'ah wa yakshifu su. Amma yujibul mustarra idha da'ah wa yakshifu su. Amma yujibul mustarra idha da'ah wa yakshifu su. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله بحق إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام, give quick recovery and complete recovery to Brother Shakir Mukhi and to all those who are suffering from various illnesses, mu'minin wal mu'minat throughout the world. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. The verse which I have selected this evening for English Majlis is a very common verse which we hear in the holy month of Ramadan when we recite Munajat of Amirul Mu'minin alayhi salam. And this verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. On the day of judgment, neither your wealth nor children will benefit you, except those will benefit
who will come to Allah with pure heart. Qalbin Salim. Ayatollah Dastaghaib Shirazi, Shaheed-e-Mihrab, has written volumes of books on this only one, Qalb Salim. And he is the author of the same book, Gunahan Kabira, the major sins. It's worth reading. I don't know how far they have been translated into English, but I have read in the Urdu version. Well, in namaz daily we say Maliki Yawmiddin, Master of the Day of Judgment. But after saying this, am I remembering the Day of Judgment all the time? Or only I say in namaz and then I forget? If each and everybody would remember the Day of Judgment, then there wouldn't have been any terrorist problem today in this world. But because we just say the lip words only, and when we are out from the mosque and from the environment, we forget the Day of Judgment. For tonight's English and Urdu Majlis, I have selected my resources from the books of Ayatollah Ibrahim Amini. And in this book, Ayatollah is explaining why. Because today, wherever you go, you get this complaint that the divorce rate is very high. Our youths are engaged in drugs. What is the way to save our youths? So in this book, Ayatollah Ibrahim Amini of Qum, he discusses why there are problems in a marriage. You see, everything, if done at the right time, will bring good result. Have you ever thought that why those who are striking, they strike, the post office workers, they strike just at the time of Christmas or at the end in the New Year? Why they are doing that? Because it is the right time to get their demands. Have you ever thought why the energy companies are raising prices of gas and electricity during winter? Why not in summer? Because in winter the usage is higher. That is the right time to get money. Have you ever thought when you come in the mosque during Muharram and Safar, you will see 5 treasurers together. And just you step in, you are given a letter. You are due for subscription. And why other days there is only 1 treasurer? Because that Muharram is the right time to catch people. So everything, if done at the right time, will bring good results. In the same way, there is nobody in this world who is without problem. Everybody has a problem. In fact, people are looking for a sympathetic person to get somebody who should share his problem and sympathize for him. That's why you find many people are suffering from depression today, because they have problems, but they don't trust anybody. They just keep it in their mind, and they suffer from mental disease. Then they say, I'm suffering from Munjaro. Then they said that somebody has done some magic. Of course, it is there. So, there's a time and place for everything. One must know the proper time to complain. When the husband comes from the work, after working the whole day, and just as he is settling down, and wife comes with complaints at that time.
Is that the right time? Ayatollah Ibrahim Amini asks, is that the right time to present your problems? Do you think that your husband has gone for a picnic from morning till evening? He has faced so many problems. And when he steps in, you start your problems. Now Ayatollah Ibrahim Amini says that the common problems are what? The wife would say, you have left me with these kids. Ahmad has broken, it is just a name. I'm sorry if there's nobody Ahmad, you should not think that I'm telling him. Ahmad has broken the glass of the front door room. Our daughters have been fighting. Hassan does not study at all and has got poor marks. I have been working so hard today and I'm tired. These kids don't help me at all in the housework. I wish I had no child at all. Your sister acted in such a way as if I had swallowed her father's inheritance. And your mother has been talking bad about me behind my back. And I cut my finger badly with a knife today. I wish I had not gone to that wedding yesterday. You should have seen Rashid's wife. I wish I had the same luck. Some men really love their wives and buy them nice things. They are real husbands. People are only interested in what you are wearing. Why should she show off in front of me? She is so lucky to have a husband who loves her. He is not like you. I'm telling you, I want that sari. 2 months you are not buying for me. I can't stand this house any longer. Looking after you and your children, so do what you like. This is incorrect attitude. Women of this kind think that their husbands are going on a picnic every morning. Dear lady, you do not know men come across hundreds of problems daily. So when he comes home, you should not present all of your complaints at the same time. Be fair. If you continue with this attitude, what will happen? He will leave the house, go to a cafe, go to a cinema, or walk around the street. He will not come home. This is the starting of the problem. So, in the end, I am quoting 2 hadiths which Ayatollah Ibrahim Amini has narrated in his book, The Duties of Women. And also there is about men as well, but I can't narrate the whole thing. Inshallah, next time when I get chance, I shall talk. There is a hadith of our holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He says, the prayers of a woman who hurts her husband with her tongue are not accepted by Allah even if she fasts every day, gets up for namaz shab daily, sets free slaves and donates her wealth in the way of Allah. A bad-tongued woman who hurts her husband in this way is the first person to enter hell. And the second hadith, the woman of paradise, the Prophet of Islam says, the woman of paradise said to those women who abuse their husbands in this way, do not misbehave with your husband. This man is not yours and you do not deserve him. Soon he will leave you and come towards us. This is a hadith quoted by Ayatollah Ibrahim Amini. Before I move into Urdu Majlis, I would like to clarify one important thing which is spoken sometimes
You see, to obtain a fatwa, there are, if you refer to Tawzi'ul Masail of Ayatollah Sistani, Ayatollah Khui, all the Marajat, there are 4 ways to obtain a fatwa. Number 1, you go and hear yourself. Number 2, 2 adil persons narrate that fatwa to you. Number 3, you hear from such a person whose statement satisfies you. Number 4, you read from the book of a marja, provided you are satisfied that this book is correct. Now, these days there is a new method of legalizing an act. You hold a function, and then you call Maulana. Maulana, you will come, eh? Yes, yes. Maulana goes there, and even if it is music party, Maulana will not say, some will say, some will not say anything. He will sit there, eat kebab and go away. And then you go on telling people in the town, had that been haram, that Maulana would not have been there. So it is halal, that's why he was there. This is a wrong way of legalizing an act. Or somebody goes to Iran and Iraq, comes back. I saw such and such thing happening in Iraq, in front of a marja, in front of a high scholars. But they were silent, they didn't say anything, so it is halal. And you keep on telling people here. I went to Iran, I saw such things happening, and marja did not say anything, scholars did not say anything, so it is halal. My dear, this is the greatest misunderstanding of this time. And I want you to convey this message to everybody. Action and silence of a prophet and an infallible imam is Sharia. The action of a scholar or a mullah or a sheikh or even a marja is not Sharia. Don't mix up these 2 things together. You are misleading this community. The society is being misled like this by false propaganda. You see, put a stamp of Maulvi and said that this is legalized. Okay. Had this been illegal, this Maulana would not have been there. This Maulana is not masoom. The action and the silence. You went in front of Imam Zainul Abidin alayhi salam, you did something, Imam did not say anything, that is Sharia. Even if you are in front of marja, you are doing something, he did not say anything, it is not Sharia. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Ayatollah Ibrahim Amini اپنے کتاب میں, وہ کتاب کا ٹائٹل فارسی میں تھا. آج میں نے کوشش کیا مولانا کو فون کرنے کے, لیکن وہ بیزی تھے بیچارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق عطا کرے. لیکن I don't remember the title now, it's Farsi. If I speak then there will be another meaning. But in this book, آیت اللہ ابراہیم امینی اس میں 2 حدیث لکھتے ہیں قیامت کے سلسلے میں کہ چند آدمی ایسے ہوں گے جو دنیا میں بہت نیک کام کیے ہوں گے, اور قیامت کے دن وہ راہ دیکھتے ہوں گے کہ مجھے جو نیکی میں نے کی ہے دنیا میں
اس کا بدلہ مجھے، اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے. یہ حق الناس کے سلسلے میں لکھتا ہے، کسی کا حق غصب کرنا. فرشتے آئیں گے، ان کو لے جائیں گے. چند آدمی نکلیں گے، کہا ہمارا حق کس پر ہے، انہوں نے ہمارا حق غصب کیا، ظلم کیا ہم پر. اب قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوں گے، نہ ڈالر، نہ پاؤنڈ، نہ یورو، کچھ بھی نہیں. تو اللہ حکم کرے گا فرشتے کو، اس آدمی جنہوں نے یہ نیک کام کیے ہیں دنیا میں، ان تمام نیک کام اس کو دیا جائے، اس مظلوم کو. لہذا اب ٹرانسفر ہوگا. میرا نیک کام جو ہے، میں نے آپ کا حق غصب کیا، میرا نیک کام آپ کے پاس آئیں گے. اور آدمی کھڑے ہوں گے، ہمارا بھی حق ہے ملا روشن، اور نیکی چلے جائیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے سب نیک کام ختم ہو گئے. اب بہت سیریس ہے، اب حکم ہوگا مظلوم کا جتنا گناہ ہے اب ٹرانسفر کرو ملا روشن پر. گناہ تم نے کیا، قیامت کے دن ٹرانسفر میرے ذمہ آ جائے گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، کوئی بھی چیز میں بیان نہیں کرتا ہوں جب تک کہ میں نے پوری طرح سے ریسرچ نہیں کیا. یہ ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں. آیت اللہ ابراہیم امینی نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، حق غصب کیا تم نے میرا. اچھا، نیک کام باقی نہیں ہے، اب گناہ. اب آخر میں صلوات پڑھے تو میں 2 حدیث بیان کروں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن مرد کی شکایت یہ ہوگی، خداوندہ یہ عورت بلا وجہ میری برائی کیا کرتی تھی، مجھ میں عیب نکالا کرتی تھی، مجھے تکلیف دیتی تھی، اس نے میرا گھر میں رہنا مشکل کر دی. عورت اس وقت الزامات کو رد کرے گی، عورت کہے گی نہیں میں نے نہیں کی. فرشتے اس کی زبان پر مور لگا دیں گے تاکہ وہ خاموش رہے. اس عورت کے اعضاء یعنی آرگنز، ہاتھ اور پاؤں بات کرنے لگیں گے، اور عورت کی ان زیادتیوں کو بیان کریں گے جو اس نے اپنے شوہر پر کی تھی. اور یہ آخر حدیث آج کے لیے، زوجہ شکایت کرے گی، بیوی. یہ پیغمبر فرماتے ہیں. وہ کیا کہے گی؟ اس نے میرا جینا دشوار کر دیا تھا، بغیر کسی وجہ کے گھر میں چیخو پکار کیا کرتا تھا، اس نے گھر کو اپنے غصے کی آگ سے جہنم میں تبدیل کر دیا. مرد کے اعضاء اور جوارے آرگنز اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور عورت کی بات تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ عورت سچ کہتی ہے. یہ ہے قیامت. اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ہم ان سب تکلیف سے بچائے. آپ اور میں کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دن میں مسجد میں بیٹھے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، کوئی حق ہے
پیغمبر جیسا پیغمبر. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ، ایک دن آپ سفر میں جا رہے تھے، جناور پر تازیانہ مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ تازیانہ مجھ کو لگا. پیغمبر فرماتے تھے اگر کوئی کسی کا حق ہے تو یہاں کہو. انہوں نے بیان کیا. پیغمبر اسلام نے بلال کو کہا اے بلال، جاؤ سیدہ کے در پر اور تازیانہ لے کے آؤ. حضرت بلال جناب سیدہ کے در پر آئے. فاطمہ نے پوچھا بلال کیا ہے؟ کہا بابا نے تازیانہ منگوایا. یہ سنتے ہی دختر رسول رونے لگی. تازیانہ اور بابا بیمار ہے بابا. میں کہوں گا شہزادی تازیانہ کا نام سن کے آپ رو دیے. کاش کربلا میں آپ تھی بی بی شہزادی، آپ کی بیٹی زینب و کلثوم پر کیا گزر، آپ کی پوتی سکینہ پر کیا گزر گئی. ارے یہی تو زینب ام کلثوم ہے نا، کہ جب مدینے واپس آئے بی بی زینب نانا کا روزہ پکڑ کے کہنے لگی نانا اگر یہاں نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب بتلاتی کہ پیٹھ پر کتنے تازیانے کے نشان ہیں. قافلہ جا رہا تھا کوفے کی طرف. ایک مرتبہ جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا چلنے سے رک گیا. شمر تازیانہ لے کے آیا. بیمار امام کے پاس گیا. جاؤ بابا سے پوچھو کیوں آگے نہیں بڑھتا. امام زین العابدین آگے آئے. کہا بابا اب تازیہ کھانے کی طاقت نہیں رہی، بتاؤ کیوں آگے نہیں بڑھتے. سر سے آواز آئی بیٹا سجاد میں کیوں آگے بڑھوں جبکہ میری بیٹی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. رونا ایک عبادت ہے. رونا بہت اہم عبادت ہے. رسول نے بھی رویا، فاطمہ روئی. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں. ہائے ایک عورت نجف میں تھی. محرم کے دن وہ قبرستان نہیں جاتی تھی، گھر پر بیٹھ کے عزاداری کرتی تھی. 12 دن کے بعد جب قبرستان گئی دیکھا قبر پر ایک چادر اوڑھے ہوئے ایک عورت بیٹھی ہے. کہا اے عورت یہ تو میرا بیٹا ہے، میں روؤں گی. کہا ارے تم کیوں یہ بات کرتے ہیں، تم کیوں یہ بات کرتی ہے؟ ارے تم جس حسین کو گھر پر رویا کرتی تھی اسی حسین کی ماں ہوں. کل تم روتی تھی، آج میں تیرے بیٹے کی قبر پر آ کے روتی ہوں. ألا لعنة الله إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أن